اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام میں آیت خاتم النبیین کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور جماعت احمدیہ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے اور کس طرح قرآن مجید اور احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے پروگرام میں اس بات پہ گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد نبی آنے کا کوئی تصور موجود ہے؟ اگر ہے تو کس رنگ میں قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے؟ وہ کون سی آیات ہیں جن میں یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہتے ہوئے آپ کی شریعت پہ لوگوں کو چلانے کے لیے خادم اسلام نبی آ سکتا ہے؟ یہی گفتگو تیسرے پروگرام میں جاری رہی اور بعض دیگر آیات پیش کی گئیں جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ آج بھی ہم سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو محترم کالوں صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم 3-4 آیات پہ گفتگو کر چکے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اس جو پچھلے پروگرام میں جو آیات پیش ہو چکی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور آیت بھی ہے جو اس سلسلے میں آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ جی، اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ایک مضمون بیان فرماتا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک پختہ عہد لیا تھا۔ جی، عہد یہ تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ حصہ دیا ہے تمہارے زمانے کی ضروریات کے مطابق۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تم نے فرمایا 2 کام کرنے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، جی، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور اس آنے والے رسول کی مدد کرو گے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیو کیا تم میرے ساتھ اس عہد کو پورا کرنے کا اقرار کرتے ہو؟ جی، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر تم مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء نے جواب دیا کہ یا باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس معاہدے کی پابندی کریں گے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم بھی گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس معاہدے کا کہ میرا تمہارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ اس آیت میں نبیوں سے
ایک پختہ عہد لینے کا مضمون بیان ہوا جی، اور وہ عہد کس بات کا تھا کہ آئندہ جو رسول آئے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ جی، تو نبیوں نے اقرار کیا کہ یا اللہ ہم یہ عہد پورا کریں گے، اور اس عہد کی پابندی پہ خدا تعالیٰ نے دوبارہ بھی اس بات کا کہا کہ جو اس عہد کی نافرمانی کرے گا، عہد شکنی کرے گا، وہ فاسق قرار پائے گا۔ اس عہد کی پابندی کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والا رسول اگر ان انبیاء کی وفات کے بعد آنا ہے جی، تو اس عہد کی پابندی کی شکل یہ ہوگی کہ پہلے تو وہ اپنی امت کو اس رسول کے آنے کی بشارت دیں جی، کہ بھئی میرے بعد جو رسول آئے اس پہ ایمان لانا، اور اپنی امت کو نصیحت کارجیں بڑی تاکید کے ساتھ کہ اس کی مدد بھی کرنا اور اس پہ ایمان بھی لانا۔ جی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں سے آئندہ رسول پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا جو معاہدہ کیا گیا اور تمام نبیوں نے اس معاہدے کی پابندی کا اقرار کیا، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے بعد کسی رسول کے آنے، اس رسول پہ ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا؟ جی، یہ بنیادی سوال ہے۔ اگر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہیں لیا گیا تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں کسی رسول کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خدا تعالیٰ نے نبیوں والا یہ معاہدہ کیا ہے جی، اور آپ نے اس عہد کی پابندی کا اقرار کیا ہے تو پھر پتہ چلا کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں رسول آئے آ گا۔ سکتا یہ بنیادی سوال ہے۔ جی، جب ہم اس سوال کی تلاش کرتے ہیں تو سورۃ احزاب جی، جو 22ویں پارے میں ہے، اس کے پہلے رکوع میں جو آیت نمبر 8 ہے، جی، اس میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کیا عہد تھا؟ اس کی تفصیل سورۃ آل عمران میں بیان کر دی گئی۔ یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا کہ یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے نبیوں والا عہد لیا تھا، وَمِن کا، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی وہ عہد لیا گیا تھا۔ یہ تو مجموعی ذکر فرمایا نا، جی، جی، آگے خصوصیت کے ساتھ بعض نبیوں کے نام بھی لیے جی، کہ ہم نے ان سے بھی یہ عہد لیا تھا۔ فرمایا وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے نوح سے بھی یہ عہد لیا، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، کہ اپنے بعد آنے والے رسول پہ ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا عہد باندھو اور اپنی امت کو اس بات کی تلقین کرتے ہو۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے نبیوں سے یہ بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے۔ تو یہاں سچوں سے مراد انبیاء ہیں، کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ انبیاء سے بڑھ کر اپنے عہد کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جی، فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان نبیوں کے اس عہد باندھنے کے مطابق ان کی زبان سے اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت سن کر
اس پر ایمان لانے، اس کی مدد کرنے کی تاکیدی نصیحت سن کر بھی جو لوگ ان نبیوں کا انکار کریں ان کے لیے خدا تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ لفظ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نبیوں والا خدا نے عہد لیا تھا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی امت میں بھی آپ کے بعد رسول کا آنا پایا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ اگر آپ کی امت میں آپ کے بعد آئندہ کسی رسول نے آنا ہی نہیں تو پھر آپ سے یہ عہد لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ نبیوں کا میثاق قرآن کریم میں صرف 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8، اس میں الفاظ ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ کہ ہم نے نبیوں سے میثاقہم نبیوں کا عہد لیا۔ جی۔ اس میں تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ وہ کیا تھا۔ جی۔ تو سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ سے نبیوں سے پختہ عہد لیا، تو وہاں تفصیل بیان کرتی کہ نبیوں سے یہ عہد لیا۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب یہ بیان فرمائیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب کی آیت آپ نے پیش کی ہے کہ اس میں سورہ آل عمران کی آیت کا مضمون بیان ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس میں تو وہ مضمون بیان ہوا ہے جو سورہ شورا کی اس آیت میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو وہ کہتے ہیں یہ تعلق ہے، وہ جو آپ نے تعلق بنایا وہ نہیں ہے درست۔ بات یہ ہے کہ اگر تو سورۃ شورا کی آیت میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ یہ عہد باندھا تھا کہ دین کو قائم کرو اور تفرقہ نہ کرو، اور انہوں نے بھی اس عہد کے پورا کرنے کا اقرار کیا تھا، تو پھر یہ تشریح قابل قبول اور قابل تسلیم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ سورۃ احزاب کی آیت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لینے کا ذکر ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے نبیوں کو وصیت کی تھی اور تجھ کو بھی وصیت کی ہے، وہاں تو معاہدے کا ذکر ہے۔ معاہدہ اور چیز ہے، وصیت اور چیز ہے۔ اس لیے جو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورۃ احزاب میں جس میثاق کا ذکر ہے اس سے مراد میثاق النبیین نہیں بلکہ وصیت والی بات ہے، وہ ان کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ نے ایک بات کو میثاق کے لفظ سے بیان فرمایا اور ایک بات کو وصیت کے لفظ سے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا 2 مختلف الفاظ سے اس مضمون کو بیان کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ کیونکہ وصیت کے معنی ہیں کسی کو تاکید کے ساتھ کسی بات کی نصیحت کرنا۔ معاہدہ بالکل اور چیز ہے۔ معاہدہ ہوتا ہے فریقین کا، کہ ایک فریق ایک بات اس کے سامنے پیش کرتا ہے، دوسرا فریق اس کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ ہاں میں اس بات کو کروں گا۔ تو جس بات میں یہ شکل نہ پائی جائے اس کو معاہدہ نہیں کہتے، اس کو آپ نصیحت کہہ سکتے ہیں، حکم کہہ سکتے ہیں، وصیت کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو تاکید کی تھی، وصیت کی تھی، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی تاکید کیا، تو پھر ان کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس میں میثاق النبیین کا لفظ رکھا ہے، اس لیے جس آیت میں یہ خدا نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ کہ ہم نے نبیوں سے نبیوں کا میثاق لیا، وَمِنْ کا اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی نبیوں کا میثاق لیا، اس کی تشریح ہمیں انہی آیات میں تلاش کرنی چاہیے جہاں پہ نبیوں سے میثاق لینے کا ذکر ہو۔ تو سوائے سورۃ آل عمران کی آیت کے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، قرآن کریم میں کہیں بھی نبیوں کے لیے میثاق کا لفظ ہی موجود نہیں ہے۔
تو صرف 2 ہی مقام ہیں جہاں پر نبیوں کے ساتھ میثاق کا لفظ بیان ہوا. جی. ایک سورت آل عمران میں جس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ نبیوں سے یہ میثاق لیا گیا تھا. جی جی. اور نبیوں نے اس میثاق کی پابندی کا اقرار کیا تھا. کیونکہ میثاق میں دوسرے فریق کی طرف سے پابندی کے اقرار نامہ ہوتا ہے. صحیح. اگر دوسرے فریق کی طرف سے اس بات کی پابندی کا اقرار نامہ نہیں ہے، اس کو ایمان تو کہہ سکتے ہیں، اسے نصیحت کہہ سکتے ہیں، اس کو میثاق نہیں کہہ سکتے. اور سورت احزاب میں بھی نبیوں کے میثاق کا لفظ ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مفسرین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر وصیت کا مضمون بیان ہوا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وصیت کا نہیں، یہاں پر میثاق کا لفظ ہے تو وہ میثاق والا مضمون بیان ہو رہا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر میثاق کا لفظ ہے اس لیے میثاق النبیین والی آیت کا مضمون یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، ان کی بات قرآن کریم کے ساتھ مؤید ہونے کی بنا پہ قابل قبول ہے. اور وصیت والوں کی بات میثاق کے لفظ سے جداگانہ لفظ ہونے کی بنا پر، جداگانہ مفہوم رکھنے کی بنا پر قابل قبول نہیں ہے. یہ میرے پاس تفسیر حسینی ہے. مکتبہ سعید ناظم آباد کراچی نمبر 2 نے شائع کی ہے. جی ٹھیک ہے جی. مولوی فخر الدین صاحب نے ترجمہ کیا ہے. یہ اس کی دوسری جلد ہے. اس کا نام ہے ترجمہ اردو تفسیر حسینی جلد 2 مسمى بتفسیر قادری. جی. وہ اس آیت کا تشریحی ترجمہ کرتے ہیں جو سورت احزاب کی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے یہ میثاق لیا تھا. لکھتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ صفحہ نمبر 243 ہے. لکھتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کر اسے کہ لیا ہم نے، مِنَ النَّبِيِّينَ، پیغمبروں سے، میثاقہم، عہد ان کا اس بات پر کہ خدا کی عبادت کریں اور خدا کی عبادت کی طرف بلائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں. وہی سورۃ آل عمران والی بات. اور امت کو نصیحت کریں یا ہر ایک کو بشارت دیں اس پیغمبر کی کہ ان کے بعد ہوں گے. اور یہ عہد پیغمبروں سے روز الست میں لیا تھا، یعنی تخلیق سے پہلے ہی نبیوں کی روحوں سے خدا تعالیٰ نے جہاں پر توحید کے قیام کا عہد لیا تھا وہاں پر یہ بھی لیا تھا. فرمایا وَمِن کا، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تمام انسانی ارواح سے عالم ارواح میں توحید کے قیام کا عہد لیا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ یا تو اس دن، کہتے ہیں یہ عہد پیغمبروں سے اس دن لیا گیا تھا. وَمِن کا، اور لیا ہم نے تم سے بھی عہد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَمِن نوح وإبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور ان سب پیغمبروں سے بھی عہد لیا جن کا ذکر ہوا. ان پیغمبروں کے ذکر کی تخصیص اس واسطے ہے کہ یہ اولو العزم ہیں، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر سب سے مقدم آپ کی تعظیم کی جہت سے ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور لیا ہم نے سب پیغمبروں سے میثاقاً غلیظا، عہد مضبوط قسم کے ساتھ. یہ جو آیت میں الفاظ آ رہے ہیں بار بار، میثاقاً غلیظا، نبیوں سے عہد لیا، پختہ عہد لیا، یہ سورۃ شورى کی وصیت والی آیت میں موجود ہیں. فرمایا لیسأل الصادقین، تاکہ پوچھے خدا سچوں سے، یعنی پیغمبروں سے، ان صدقہم، ان کی سچائی اس بات میں جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی، کہ اس عہد کے مطابق اپنی قوم کو پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. یا قوم کی تصدیق کا حال کہ انہوں نے ان پیغمبروں کی تصدیق کی. وَأَعَدَّ،
اور تیار کیا ہے خدا نے للکافرین کافروں کے واسطے جو رسولوں پر ایمان نہیں لائے عذاباً علیما عذاب دکھ دینے والا. جی یہ سعودی عرب نے ایک ترجمہ شائع کیا ہے قرآن مجید کا. جی شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، اور اوپر اس کے لکھا ہے یہ قرآن شریف مع ترجمہ و تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے. اور لکھا ہے کہ یہ ترجمہ مولانا محمد جوناگڑی کے قلم سے ہے اور تفسیری حواشی مولانا صلاح الدین یوسف کے تحریر کردہ ہے. یہ اہل حدیث عالم ہیں. انہوں نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ پر جو حاشیہ لکھا ہے اس کے صفحہ 1167 صفحے پر 1167 صفحہ یہ نیچے لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 1 ہے جی کہ یہ جو آیت ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. کہتے ہیں اس عہد سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 81 میں ہے جس میں نبیوں پہ ایمان لانے اور نبیوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا اور نبیوں نے اس وعدے کی پابندی کا اقرار کیا. کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا. تو کہہ رہے ہیں دونوں تشریحیں امت میں رائج ہیں. تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے کون سے قابل قبول ہے. پہلے تشریح قابل قبول ہے جس کی قرآن کریم کے الفاظ تائید اور تصدیق کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو سورۃ شورا کی آیت جس میں نہ میثاق کا لفظ ہے نہ نبیوں کی طرف سے میثاق کی پابندی کا اقرار نامہ ہے تو اس کو یہاں پہ چسپاں کریں تو وہ درست نہیں ہے. ایک دیوبندی عالم مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی بہت بڑی محترم شخصیت گزری ہیں دیوبندی فرقہ میں بر صغیر میں. ان کا یہ ترجمہ قرآن کریم ہے. اور اس کے حاشیے پر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جنہیں کسی زمانے میں پاکستان میں شیخ الاسلام پاکستان کا لقب دیا گیا تھا ان کے حاشیے ہیں. انہوں نے سورۃ احزاب کی آیت پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں فوائد صفحہ ہاذا یہ 543 صفحہ ہے. فائدہ نمبر 1 آیت تھی نا کہ جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا اور لیا ہم نے ان سے گاڑا قرار. کہتے ہیں وہ کیا تھا جو نبیوں سے اقرار لیا گیا تھا. کہتے ہیں یعنی فائدہ نمبر 1 یہ ہے یعنی یہ قول و قرار کہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا. کون؟ ایک نبی دوسرے نبی کی تائید و تصدیق کرے گا اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے گا. آل عمران میں اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے.
آل عمران میں اس میثاق کا ذکر ہو چکا. تو کہتے ہیں اس آیت میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میثاق لیا گیا یہ وہی میثاق ہے جو سورہ آل عمران میں تھا. جی بالکل. کہ اپنے بعد آنے والے رسول پہ ایمان لانے جی اور اس کی مدد کرنے کا اقرار کرو، جس کی تعمیل اس شکل میں ہوگی کہ اپنی امت کو بار بار اس بات کی نصیحت کر جاؤ کہ میرے بعد رسول آئے گا، اس پہ ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا. ایک اور دیوبندی عالم جن کو دیوبندی فرقے والے مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن. جی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی فوت ہو گئے اس وقت. ان کی یہ تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں ادارۃ المعارف کراچی نمبر 14 پاکستان سے شائع ہوئے. ٹھیک. یہ اپنے اس تفسیر میں معارف القرآن جلد ہفتم سورت احزاب کی یہ آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ کی تفسیر میں صفحہ 90 پر انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے میثاق انبیاء. اس کے تحت یہ لکھتے ہیں آیت مذکورہ میں جو انبیاء علیہم السلام سے عہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو ساری مخلوق سے لیا گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ مشکات میں بروایت امام احمد مرفوعاً آیا ہے کہ خصو بمیثاق الرسالۃ والنبوۃ وہو قولہ تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اب یہ جو انہوں نے عبارت درج کی ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت نمبر 20,726 ہے جس کا ایک ٹکڑا انہوں نے درج کیا ہے. وہ یہ الفاظ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن کریم سکھانے کے لیے 4 صحابہ کو صحابہ کا استاد مقرر فرمایا تھا. صحابہ کے ان 4 اساتذہ میں سے جو قرآن کریم سکھانے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، ان 4 میں سے ایک یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. تو وہ اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اس میں کیا ہے؟ خصو بمیثاق الرسالۃ والنبوۃ. یہ وہ ہے جن سے رسالت اور نبوت کے بارے میں میثاق لیا گیا تھا. تو وہ وہی ہے سورۃ آل عمران میں. چنانچہ مفتی صاحب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ قول درج کر کے آگے لکھتے ہیں یہ عہد انبیاء علیہم السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا. ٹھیک. سورۃ آل عمران والا کہ یہ عہد انبیاء علیہم السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا. جیسا کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر صاحب. یہ میثاق النبیین کے حوالے سے ناظرین کرام یہ گفتگو آپ نے سنی ہے کہ دونوں آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ رکھا ہے تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم اسی کا آپس میں تعلق جوڑیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ دوسرا رکھا ہے وہ اور مضمون ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں. تو محترم کالم صاحب کوئی اور آیت
جو اس موضوع پر آپ بیان فرمائیں جس میں یہ ذکر ہو کہ امت محمدیہ میں نبوت کا راستہ کھلا ہے؟ ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں جی. سورۃ اعراف یہ 8ویں پارے میں ہے. جی. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوع انسان کو مخاطب کر کے، جی. یا بنی آدمہ، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے آئندہ رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، فمن اتقی و اصلح، تو ان رسولوں کی آمد پر جو انسان خوف خدا کرے گا اور ان پہ ایمان لا کر اپنے قول کی، اپنے عمل کی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر آئندہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اگر امت محمدیہ میں آئندہ کسی رسول نے آنا ہی نہیں تھا تو یہ نصیحت فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام نسل انسانی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر آئندہ رسول آئیں تو جو ان رسولوں کے آنے پر خدا خوفی کرے گا، یعنی ان پہ ایمان لائے گا، ان کی نصائح سن کے اپنے اعمال میں اصلاح کرے گا، اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا. اگر رسول نے آنا ہی نہیں تھا آئندہ تو پھر الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ اگر آئندہ کوئی رسول آئے تو اس کا انکار کر دینا، ٹھیک ہے، اور ہرگز اس کی بات کا اعتبار نہ کرنا، مگر خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. قانون صاحب، اس پہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں تو یہ الفاظ ہیں اما یاتینکم، کہ اگر کوئی رسول آئے، تو یہاں یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ کوئی رسول آئے گا. اگر کی بات کی گئی ہے تو اگر سے لازمی تو نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ بھی ہو جائے. اس حوالے میں آپ بتائیں کچھ. اگر قرآن کریم میں جی ہم دیکھیں لفظ اما کی تلاش کر کے، جی کہ جب بھی فعل مضارع پر اما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے جی اما یاتینکم رسل منکم، جی تو ان کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اما ایک حرف شرط ہے، جی مگر اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس شرط کا پورا ہونا اپنے بعض مخاطبین کے ساتھ لازمی اور ضروری ہوتا ہے. صحیح. جی یہ شرطیہ جملہ جو اما کے لفظ کے ساتھ آئے، بے شک اس کی شرط تمام مخاطبین کے ساتھ پوری نہیں ہوتی، لیکن بعض مخاطبین کے ساتھ ضرور پوری ہوتی ہے. ٹھیک. 5-6 مقامات پہ قرآن کریم نے یہ مضمون بیان فرمایا. جی مثلا ایک جگہ فرماتا ہے اما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم. جی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئندہ آنے والے مسلمانوں، جی اما تثقفنہم فی الحرب، اگر تم دیکھو کہ کفار عہد شکنی کرتے ہیں، جی عہد کی پابندی نہیں کرتے، صلح کا معاہدہ کرنے کے باوجود پھر وہ جنگ میں آ گئے ہیں، اور تم ان کو پاؤ کہ میدان جنگ میں آگے، فرمایا فشرد بہم من خلفہم، تو ان کے ساتھ ایسا سختی کا سلوک کرو کہ جو ان کے پیچھے یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم بھی جنگ میں جائیں، شرارت کریں، عہد شکنی کریں، وہ بھی اس سے ڈریں. اب اس فکرے پہ غور فرمائیں کہ اگر تم عہد کرنے والے کفار کو عہد شکنی کا مرتکب پاؤ
تو یہ کرو. اب بات یہ ہے کہ تمام کفار عہد شکن نہیں ہوں گے. جی بالکل درست ہے. تمام کفار میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، لیکن آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ بعض کفار یقیناً میدان جنگ میں آئیں گے. ٹھیک. تو فرمایا جو کفار میدان جنگ میں آئیں ان کے ساتھ پر ایسا سلوک کرو کہ دیگر کفار بھی اس سے خوف زدہ اور مرعوب ہوں اور وہ شرارت کرنے کی منصوبہ بندی نہ کریں. اسی آگے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تم کسی قوم کی طرف سے تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ خیانت کریں گے اپنے عہد میں، فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان سے دھوکہ نہیں کرنا، برابری کی حالت میں عہد کے خاتمے کا اعلان کر دو. اب یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ عہد کرنے والے تمام غیر مسلم ان سے عہد کی خلاف ورزی کا خدشہ نہیں ہے، لیکن ساتھ بتا رہا ہے کہ بعض ایسے ضرور ہوں گے جن سے عہد شکنی کا خدشہ ہے. اسی طرح قرآن کی فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اے قرآن پڑھنے والو، اگر کسی کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا ماں باپ میں سے دونوں ہی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فرمایا فلا تقل لہما اف، ان سے سختی کا رویہ اختیار نہیں کرنا. اب اس آیت میں بھی اما کا لفظ ہے، یبلغن فعل مضارع ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان کے ماں باپ اس کی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. کئی بچے یتیم پیدا ہوتے ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے. کئی ہوں گے جن کے ماں باپ بڑھاپے کو نہیں پہنچے، جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ بعض انسان یقیناً ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں ان کے والدین ضرور بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے. تو یہ قرآن کریم کا محاورہ ہے کہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے اما حرف شرط آتا ہے تو وہ شرط ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعض مخاطبین کے ساتھ ضرور پوری ہوتی ہے. تو وہی اما حرف شرط یا فعل مضارع پہ آیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ ٹھیک ہے ہر آدم کے بیٹے کے پاس رسول نہیں آئے گا، لیکن یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اولاد آدم میں سے بعض افراد ایسے ضرور ہوں گے جن کے پاس آئندہ رسول آئے گا. ورنہ یہ ہے کہ اگر آئندہ رسول آنا ہی نہیں تھا تو اگر مگر کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر یہ کہنا تھا کہ آئندہ کوئی رسول نہیں آئے گا، اگر کوئی رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا انکار کر دینا. بالکل ٹھیک، اس کا انکار کر دینا، مگر یہ نہیں فرمایا. اچھا، یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں الفاظ ہیں یا بنی آدم، کہ اے آدم کے بیٹو. تو یہاں اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، ان کی زندگی کی جو نسل تھی، نہ کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ تمام بنی نوع انسان کو یہ مخاطب ہے کہ جب بھی یہ رسول آئیں تو تم یہ کرنا. تو یہ صرف حضرت آدم کی زندگی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں. آیت اتر رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم کے زمانے میں آدم کی زندگی میں یہ حکم دیا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر رہی ہے. جب ہم آیت کا سارا سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو اس میں جتنے بھی مضامین بیان ہوئے وہ سارے کے سارے ان میں امت محمدیہ کے افراد شامل ہیں. اس آیت کے پہلے 5 مرتبہ لفظ کل آیا، کل، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بتا دے، تو یہ بات، اس بات کا اعلان کر دے. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اعلان کریں گے، کس کو بات بتائیں گے؟ ان کو نہیں جو آپ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام کی زندگی میں تھے اور فوت ہو گئے. کیونکہ جو فوت ہو گئے ان کے پاس تو رسول نے نہیں آنا. رسول تو جو زندہ ہیں اور آئندہ پیدا ہوں گے ان کے پاس آئے گا. بالکل. چنانچہ دیکھیں یہ آیت نمبر 36 تھی جو
جس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ جی آیت نمبر 27 سے اس مضمون کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جی جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کے طور پر ہے۔ رہا تقویٰ کا لباس تو وہ سب سے بہتر ہے۔ کیا فکرہ فرمایا اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ جی اگر ان لوگوں کی بات مانے کہ چونکہ یا بنی آدم کے الفاظ آ گئے لہذا اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے بیٹے مخاطب ہیں، جی تو پھر اس فکرے کا یہ مطلب بنے گا کہ لباس خدا نے ان کے لیے اتارا تھا، امت محمدیہ کے افراد کے لیے لباس خدا نے نہیں اتارا۔ یہ بات عقل کے خلاف۔ جی آیت نمبر 28 یہ ہے اے بنی آدم شیطان ہرگز تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے ان سے ان کے لباس چھین لیے تاکہ ان کی برائیاں ان کو دکھائے۔ یقیناً وہ اور اس کے غول تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر بھی پھر وہی وہی الفاظ ہیں کہ اے اولاد آدم شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے ان کے بیٹے ان کی اولاد جو اس آیت کے نزول سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے جی ان کو خدا کہہ رہا ہے تو یہ بات خلاف عقل ہے، کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہمیں شیطان کے فتنے سے ڈرنے کی بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو خدا نے کہا ہی نہیں۔ آگے فرمایا اور جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے۔ ٹھیک اب کس کو کہنا تھا آپ نے؟ بعد والا اپنی زندگی میں موجود افراد کو جی جو آپ کی زندگی میں زندہ تھے یا آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، بالکل ٹھیک تو اس میں ہماری اپنی امت بھی شامل ہے جی اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر اس آیت میں یہ الفاظ ہوتے نا کہ اے مسلمانوں اگر آئندہ رسول ہے تم اس کو ماننا، یا اے مومنوں اگر آئندہ رسول ہے تم اس کو ماننا، تو اس کا پھر مفہوم محدود ہو جانا تھا ٹھیک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے رسول کو ماننا صرف مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلم بے شک نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ رکھے جس میں مسلمان بھی شامل ہو جائیں اور غیر مسلم بھی شامل ہو جائیں۔ فرمایا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، تو کہہ دے یقیناً اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اب یہ تو ہمیں کہا گیا، جی بالکل وہ افراد جو مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے جی جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھے یا آئندہ قیامت تک پیدا ہونے ہیں، ٹھیک ہے وہ سارے اس حکم کے مخاطب ہیں کہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ تو کہہ دے کہ یقیناً اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا قل امر ربی بالقسط، تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ نیز یہ کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ کی طرف سیدھی رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ یہاں پھر لفظ قل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں موجود تمام زندہ انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ غیر مسلم ہیں، اور اس پیغام کے مخاطب تمام وہ افراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ غیر مسلم ہوں۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 32 میں پھر یہی الفاظ آئے اے آدم کے بیٹو ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو اگر اس میں ہم مخاطب نہیں ہیں جی جی تو آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ ہم بے شک مسجد میں گندے ہو کر جائیں یا ننگے ہو کر جائیں، گندے لباس پہن کر جائیں، گندے جسم کے ساتھ جائیں، حالانکہ یہ یہ نہیں، مطلب بلکہ اس آیت کے بارے میں تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب میں یہ ایک غلط تصور پایا جاتا تھا کہ یہ لباس
اس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں. صحیح. تو خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے. جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو ہمیں یہ گناہوں والا لباس اتار کر وہ جسم جو خدا نے پیدا کیا ہے پیدائشی یعنی ننگے بدن ننگے جسم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے. چنانچہ وہ لوگ ننگے بدن ننگے جسم خانہ کعبہ طواف کرتے تھے. مرد دن کے وقت کرتے تھے اور عورتیں رات کے وقت کرتی تھیں. تو مشرکین عرب کی یہ رسم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے زمانے میں پائی جاتی تھی اس رسم سے منع کرنے کی خاطر خدا تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹو ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو. یعنی کپڑے پہنو صاف ستھرے پہنو ننگے نہ جاؤ بے وضو نہ جاؤ اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 33 میں پھر یہ لفظ ہیں قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کہہ دے کہ اللہ کی پیدا کردہ زینت کس نے حرام کی ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں بھی. پھر فرمایا قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ یہ پاک رزق اور زینت کی چیزیں یہ خدا نے اس دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً بلا شرکت غیر صرف مومنین کو ملے گی. دنیا میں تو پاک چیزیں مومنوں کو بھی ملتی ہیں اور کفار کو بھی ملتی لیکن فرمایا بروز قیامت صرف مومنین کو ملیں گی کفار اس سے محروم رہیں. آیت نمبر 34 میں پھر یہی فرمایا قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ میرے رب نے محض بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دی وہ بھی جو اس میں سے ظاہر ہو اور وہ بھی جو پوشیدہ ہو. اسی طرح گناہ اور ناحق بغاوت کو بھی اور اس بات کو بھی کہ تم اس کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے کوئی حجت نہیں اتاری. تو آیت نمبر 36 میں پھر یہ الفاظ ہیں اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے پاس تم میں سے آئندہ رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں تو جو ان کی آمد پر خدا خوفی سے کام لیں گے تقوی کریں گے اپنے کردار میں اصلاح کریں گے ان کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. تو سارا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام زندہ افراد اور آپ کے بعد قیامت تک ہونے والے تمام زندہ افراد اس پیغام کے مخاطب ہیں. بالکل ٹھیک کہ 5 مرتبہ لفظ کو لایا اے نبی تو یہ بات بتا. تو آپ نے تو ہمیں ہی بتانی تھی نہ کہ ان کو جو آپ کی پیدائش ہزاروں سال پہلے فوت ہو گئے. یہ لفظ یا بنی آدم یہ قرآن کریم میں 5 مقامات پر آیا ہے. 4 مقامات تو یہ ہیں اور 5واں مقام سورۃ یاسین ہے. اس میں بھی الفاظ یہ ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم کو تاکیدی نصیحت نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو. کیا ہم اس میں شامل نہیں؟ یقیناً شامل. کیا ہمیں شیطان کی پوجا کرنی چاہیے؟ تو 5واں مقام وہ ہے. 4 مقامات یہ ہیں. 5 مقامات ایسے ہیں کہ ان میں تمام انسان شامل ہیں امت محمدیہ کے افراد بھی اور آئندہ ہونے والے افراد. چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کو مجدد کہا جاتا ہے 9ویں صدی ہجری کا انہوں نے علوم قرآن کے بارے میں ایک بڑی جامع کتاب لکھی. اس کا نام ہے الاتقان. اس کی جو دوسری جز ہے اس میں ایک عنوان ہے النوع الحادی والخمسون فی وجوہ مخاطباتہ کہ قرآن کریم کی 9 نمبر 51 جو قرآن کریم کے طرز خطاب کے بارے میں ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں. وہ جو قرآن کریم کے خطاب کی قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم کہتے ہیں الرابع والثلاثون وہ قسم نمبر 34 ہے. کہتے ہیں خطاب المعدوم. وہ قسم کیا ہے؟ خطاب المعدوم کہ ایسے افراد کو خطاب کرنا جو موجود نہیں. وَيَصِحُّ ذَلِكَ طَبْعًا لِمَوْجُودٍ
کہتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں ان کی اتباع میں وہ جو موجود نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں جیسے نحو یا بنی آدمہ، جیسے یا بنی آدم کا خطاب جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں صرف 5 مقامات پر آئے، 4 کے 4 تو اس آیت سے پہلے آئے، یعنی 3 پہلے آئے، چوتھی یہ آیت، اور 5واں مقام سورۃ یاسین کا ہے۔ کہتے ہیں جیسے یا بنی آدم، کہتے ہیں فَإِنَّهُ خِطَابٌ لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، یا بنی آدم کا خطاب لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے کے افراد کے لیے تھا جب آیت اتری، وَلِكُلِّ مَن بَعْدَهُمْ، اور تمام ان انسانوں کے لیے ہے جو اس زمانے کے افراد کے بعد پیدا ہوں گے۔ یہ ہم کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ اسی طرح یہ شیعہ تفسیر مجمع البیان ہے، اس میں بھی یہ جو یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم کی آیت ہے، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں تفسیر مجمع البیان کی جوز نمبر 8 ہے، کہتے ہیں فقالا یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، کہتے ہیں ہوا خطابن، یہ ایسا خطاب ہے، یہ امو جمیع المکلفین من بنی آدم، جو بنی آدم میں سے تمام انسانوں پر محیط ہے، جو شریعت کی پابندی جن پہ لازم ٹھہرائی گئی ہے، مثلا پاگل اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ تو شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ فرمایا کون کون؟ من جاءہ الرسول منہم، وہ آدم کی اولاد جن کے پاس ان میں سے رسول آ گیا زمانے ماضی میں، ومن جازا ان یاتیہ الرسول، اور وہ آدم کی اولاد بھی اس میں شامل ہے جن کے پاس آئندہ رسول کا آنا جائز ہے۔ یہ ہم تشریح کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یا بنی آدم کا ایسا خطاب ہے جس میں تمام انسان شامل ہیں، تو تمام میں ہماری امت بھی شامل ہے، اور پھر سارا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس میں تو مراد ہی امت محمدیہ اور اس کے بعد آنے والے افراد ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم مولانا بشیر کالون صاحب نے مسئلہ ختم نبوت کے متعلق ایسی بین آیات بیان کی ہیں قرآن مجید کی، اور متعدد آیات بیان کی ہیں۔ 4 پروگرام ہم نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے، جن سے یہ بات خوب واضح اور روشن ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایسا نبی یقیناً آ سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لوگوں کو چلائے اور ان پہ اس شریعت پہ ان کو عمل کروانے کے لیے آئے، خادم اسلام بن کر آئے۔ یہی جمہور جو فرقے ہیں ان کا عقیدہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ خود یہ مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ نازل ہوں گے جو لوگوں کو اسلام سکھائیں گے اور اسلام کی طرف لے کر آئیں گے۔ تو صرف فرق یہ ہوا کہ کیا وہ آنے والا شخص بنی اسرائیل کا نبی ہوگا جو حضرت مسیح ناصری کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، یا وہ فوت ہو گئے اور ان کی جگہ پر امت محمدیہ میں ایک شخص پیدا ہوگا۔ تو نبوت کے مسئلے پر اتفاق ہے، شخصیت کے مسئلے پر اختلاف ہے، اور اس کا حل بڑا آسان ہے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ محترم مولانا صاحب نے ان ٹھوس حوالہ جات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ احباب جو غلطی میں مبتلا ہیں ان کی غلطی کی اصلاح ہوگی، اور وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ قرآن کریم کی آیات کیا کہتی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو جماعت احمدیہ کا مسلک ہے وہ یقیناً درست ہے، اور قرآن و حدیث اس کی تائید کرتا ہے۔